جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کے آ رہے ہیں جس کی پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ ایسا واقعہ ہوا ہے جو چین اور پاکستان کے جو عمومی تعلقات ہیں اور جس قسم کی ان تعلقات کی ایک نیچر رہی ہے، جس میں دونوں ممالک بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، اور دونوں ممالک کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ پبلکلی ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے ایک دوسرے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن کل اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا، یہ سیمینار ارینج کیا پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، جس کی اونرشپ ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چین اور پاکستان کے جو ایک تو تعلقات کو ہائی لائٹ کرنا، اور دوسرا جو چین نے پچھلے 75 سال میں ترقی کی ہے اس کا ذکر کرنا، اور وہ جو پیسفل وے میں ترقی ہوئی ہے اس سے جو لیسن ہے پاکستان لرن کر کے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ جو مہمان خصوصی تھے اس سیمینار کے، وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے، اور گیسٹ آف دی آنر تھے چائنیز سفیر جو پاکستان میں ہیں۔ وہ ایز پر یوزول پریکٹس چائنیز ایمبیسڈر کی جو اسپیچ تھی وہ ڈار صاحب کی تقریر سے پہلے تھی، اور اس میں انہوں نے باوجود اس کے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، انہوں نے کسی بھی قسم کی ان رکاوٹوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بڑے اچھے الفاظ میں یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے پاکستان اور چین کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ تھا اس سے ان تعلقات میں اور بہتری آئے گی۔ انہوں نے چین کے جو شہری ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو جس قسم کے سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے، پچھلے 6 ماہ میں 2 دفعہ چائنیز نیشنلز کے اوپر خود کش حملے ہو چکے ہیں، جس میں ہلاکتیں ہوئے ہیں چائنیز نیشنل کی، اس کا بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ چائنیز ایمبیسڈر کی اسپیچ کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی اسپیچ تھی، اور اس اسپیچ کے دوران وہ ایک ایسی بات کر بیٹھے جس سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو چین اور پاکستان کے تعلقات میں اس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا، ایون کہ امریکنز بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، یا انہوں نے یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ کبھی پاکستان اور چائنا پبلکلی اس طریقے سے بات کریں گے۔ ہوا کچھ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جو چائنیز لیڈرشپ ہے جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو بولا کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جتنی بھی مرضی اس پہ ریٹرنز ہو انویسٹمنٹ کے اوپر، وہ چائنیز نیشنل تب تک وہاں پہ کام نہیں کرتے جب تک وہاں پہ سیکیورٹی فل پروف نہ ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہی، وہ ایسی بات تھی جس کی وجہ سے چائنیز ایمبیسڈر کو ایک ریاکشن دینا پڑا، اور جس طریقے سے وہ ریاکشن دیا گیا وہ ان یوزول تھا، اگینسٹ دی ڈپلومیٹک نارمز تھا۔ ڈار صاحب نے فرمایا کہ چائنیز لیڈرشپ نے پرائم منسٹر کو ان کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پہ یہ ایکسیپشن ہے کہ باوجود سیکیورٹی خطرات کے چائنیز جو نیشنلز ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ جب ڈار صاحب اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد اپنی سیٹ پہ واپس تشریف لے کے گئے تو اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایونٹ ختم ہو چکا ہے، اور ہم اٹھنے لگے تو اچانک بغیر کسی انویٹیشن کے چائنیز ایمبیسڈر ان بریچ آف دی ڈپلومیٹک نارمز وہ انہوں نے اپنا رائٹ ٹو رپلائی ایکسرسائز کیا، وہ خود روسٹرم پہ چل کر گئے، اور جب وہ روسٹرم پہ پہنچے چونکہ چائنیز جو ایمبیسڈر ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ چائنیز لینگویج میں بات کریں، تو وہ چائنیز لینگویج میں انہوں نے اپنی تقریر شروع کی، اور چائنیز ٹرانسلیٹر نے ان کی جو بات اس کو ٹرانسلیٹ کیا حاضرین کے لیے۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ وہ یہ تھی کہ جو سیکیورٹی ہے اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے چائنا کا پاکستان میں، اور جب تک یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو سی پیک ہے اس کے اوپر فردر پروگریس نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو چائنیز نیشنل پاکستان میں کام کریں ان کی سیکیورٹی ہو، وہ سیکیور اور سیف انوائرمنٹ میں کام کر سکیں۔ اور مور دین دیٹ جو تیسری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ اب چین کو ان ایکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے کہ چینی شہریوں کے اوپر پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر 2 حملے 6 ماہ کے وقفے میں ہوئے ہیں، یہ بالکل ہمیں ناقابل قبول ہے، اور پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے۔ اور انہوں نے یہاں تک بولا کہ پاکستان ان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف ایکشن لے جو پاکستان میں چینی جو مفادات ہیں اس کے خلاف کام کریں۔ تو چینی سفیر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کی وہ اہمیت نہیں تھی، جس طریقے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس کی اہمیت وہ یہ تھی کہ چیف آف
جو چیف گیسٹ تھے ان کی اسپیچ کے بعد وہ اٹھ کے جس طریقے سے روسٹرم پہ گئے اور وہاں سے جا کر انہوں نے پبلکلی پاکستان کو سنب کیا کہ آپ کا جو ویو ہے پاکستان کا چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ویو نہیں ہے جو ہمارا ویو ہے. یہ غالباً یہ دہائیوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ اس طریقے سے چائنا نے پبلکلی پاکستان کو سنب کیا ہے. چینیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو پبلکلی امبیرس نہ کریں. ان لائک دی ویسٹ، چائنا نے جب بھی پاکستان کی مدد کی ہے خاموشی سے کی، اور کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں جتلایا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ہر سال رول اوور کر رہے ہیں، کس طریقے سے باقی جگہوں پہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ پاکستانی حکام کے لیے، سیولین اور ملٹری لیڈرشپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. اب چین وہ چین نہیں رہا جو اپنے شہریوں کی ہلاکت کے اوپر خاموش رہے گا. وہ چین ہے جو امریکہ کی طرح اپنے ایک شہری کی ہلاکت کے اوپر بھی ریئیکٹ کرے گا. اس لیے ناظرین، ہم آپ کو ایکسپریس میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ چین نے اب یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ جوائنٹ سیکیورٹی کمپنی بنائی جائے اور اس جوائنٹ سیکیورٹی کمپنی سے چائنیز نیشنلز، چائنیز انسٹیٹیوشنز اور چائنیز جو پروجیکٹس پاکستان میں ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. کل کے واقعے سے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب تک چین کے سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات دور نہیں ہوں گے، سی پیک جو ہے وہ کوئی جتنی مرضی بلند و بانگ دعوے کرتا رہے، سی پیک کے اوپر آگے کوئی پروگریس نہیں ہوگی.